السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو جس مسلم ہیرو کے بارے میں بتاؤں گی، ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص دعا مانگی تھی۔ وہ بہت بہادر تھے، ان کو تلوار چلانا بہت اچھا آتا تھا، وہ تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے، وہ بہت پڑھے لکھے بھی تھے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ پیارے بچوں، آپ تو پہچان چکے ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ جی، یہ عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مکہ کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ ایک رات کیا ہوا کہ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے کہ اے اللہ، اسلام کو قوت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو مسلمان کر دو۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور عمر بن خطاب کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے تو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے گھر سے نکلے کہ راستے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی زید مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ پیارے بچوں، انہوں نے کہا اچھا، فاطمہ تو زید کی خبر لینے دو، پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے، دیکھا کہ ان کی بہن بہنوئی ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ صحابی تو اندر چھپ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، کیا واقعی تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ تم لوگوں نے بتوں کی پرستی چھوڑ دی ہے؟ اور وہ دونوں تو بالکل نہیں ڈرے نہ گھبرائے، انہوں نے آرام سے جواب دیا، ہاں عمر، یہ سچ ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر کو بہت غصہ آیا، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے اعتماد سے انہوں نے مجھے جواب دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، فاطمہ اور زید دونوں کا خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ دونوں یہی کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے تھک گئے، پر انہوں نے جب ان کو مارنا بند کیا، پھر انہوں نے سوچا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، مجھے بھی دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو ان کی بہن نے کہا اس کے لیے صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید وہی پڑھ سکتا ہے جو صاف ستھرا ہو۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، واپس آئے، دونوں نے ان کو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، وہ صحابی جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے لیے چن لیا ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ پیارے بچوں، اب کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ پیارے بچوں، اب سارے مسلمان بہت خوش تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صحابہ کرام اس خوشی کے موقع پر اتنی جوش سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی پہاڑ گونج اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت قوت ملی۔
प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले सारे मुसलमान छुप-छुप कर नमाज़ पढ़ते थे। अब सब ने मिलके फ़ैसला किया कि सब लोग मिलकर खाना काबा में सरेआम नमाज़ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मुसलमानों में इतनी हिम्मत क्यों आई? क्योंकि इनके हीरो बहुत बहादुर थे। हीरो तो होता ही बहादुर है। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने से इस्लाम को बहुत फ़ायदा हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि तलवार चलाना खूब जानते थे, वो हर जंग में आप वसल्लम के साथ-साथ होते थे। इनको अल्लाह सुब्हान व तआला से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इतना बहादुर बनाया। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को उस वक़्त बहुत गुस्सा आता था जब लोग आप सल्लम की बात नहीं सुनते थे, आपकी बात नहीं मानते थे। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम लोगों का भी बहुत ख़्याल रखते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको लीडर बनाया था। इनको पता था जब अल्लाह ताला किसी काम की ज़िम्मेदारी देते हैं, फिर वो इस काम के बारे में पूछेंगे भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से बहुत डरते थे। प्यारे बच्चों, एक बार क्या हुआ कि मदीना में कहत पड़ गया। प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशान हुए, क्योंकि इनको लोगों का बहुत ख्याल था। एक दिन वो अपने घर गए तो घर में हलवा बना देखा, फिर पूछा ये आटा कहाँ से आया है? उनकी बीवी ने जवाब दिया कि रोज़ाना राशन से एक मुट्ठी बचाकर जमा किया था। जिस पर आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इसका मतलब ये है कि एक मुट्ठी आटा कम मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूरे मुल्क के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने जब उस वक़्त तक अच्छा खाना नहीं खाया जब तक कहत ख़त्म नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, मदीना की औरतें अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मसले हल कराने जाती थी और इस्लाम की बातें सीखा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कुछ औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी अपने मसले मसाइल बता रही थी और आपसे इस्लाम की बातें सुन रही थी, सीख रही थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपके पास आए तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो आपने पूछा अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मुस्कुराता रखे। तो हज़रत उमर ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए मुझे देख कर? जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उमर, जब आपके आने से पहले कुछ औरतें अपने मसाइल बता रही थी, जब तुम अंदर आए तो औरतें तुम्हें डर कर तुमसे डर कर फ़ौरन अंदर चली गईं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोर से बोले, अपनी जान की दुश्मन मुझसे क्यों डरती हैं, जबकि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं डरती? जिस पे आप सल्लम ने कहा, उमर, जब शैतान भी तुम्हें देखता है तो डर के मारे अपना रास्ता बदल लेता है। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। अपने खिलाफत के ज़माने में वो एक बार मदीना की गलियों में गश्त करते थे ताकि उनके पता चले कि उन लोगों के साथ क्या मसले मसाइल हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा कोशिश होती थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम जैसे भी दें वो फ़ौरन कर लें। एक बार क्या हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह गश्त कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ आई। जब वो इस जगह पहुँचे तो देखा कि एक औरत ने चूल्हे पर हंडिया रखी है। इसके इर्द-गिर्द बच्चे छोटे-छोटे बैठे रो रहे हैं। वो औरत उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे रो रहे हैं पर चुप नहीं कर रहे। तो जिस पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम कैसी माँ हो जो बच्चों को रुला रही हो? इस औरत ने उदास में कहा, मेरे बच्चों को भूख लगी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हज़रत उमर बोले, तो हंडिया में क्या पका रही हो, जल्दी से पका कर खिला दो इन्हें। तो औरत बोली, हंडिया में तो सिर्फ पानी है, मैं इनको बहलाने के लिए हंडिया चढ़ा रखी है, जब बच्चे रोते रोते सो जाएंगे तो फिर मैं इसको उतार दूंगी। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुए। उसी वक्त मदीना आए, आटा, घी, गोश्त और खजूरें लेकर इस औरत के घर पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ग़ुलाम भी साथ थे। उन्होंने कहा कि आप ये सामान मुझे पकड़ा दें। जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि क़यामत वाले दिन मैं अपना बोझ खुद उठाऊँगा, तुम नहीं उठाओगे। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर ने उस औरत के साथ मिलके खाना पकाया। जब खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने मज़े से खाना खाया। प्यारा बच
پیارے بچوں، اس طرح وہ بچے خوشی خوشی سو گئے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، تو انہوں نے اپنی فوجی آرمی بہت سے علاقوں میں بھیجی تاکہ اسلام ہر جگہ پھیلے۔ مسلمانوں کی فوج جہاں بھی جاتی وہاں پر وہ جیت جاتے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں سے پہلے جو لوگ کسی علاقے میں جنگ کرنے جاتے، اگر وہ جیت جاتے تو بہت غلط کام کرتے، لوگوں کو مارتے، لوگوں کی چیزیں توڑ دیتے، ان کے گھر خراب کر دیتے۔ لیکن مسلمان ایسے نہیں کرتے تھے۔ ان کو جب فتح ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، وہاں کے لوگوں سے اتنا اچھا سلوک کرتے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے علاقے فتح کر لیے کہ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ جبکہ دوسرے ملک سے لوگ آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام سے کپڑوں میں دیکھتے، تو کبھی مسجد کے فرش پر، کبھی کسی درخت کے نیچے۔ تو مسلمانوں نے جب شام اور فلسطین فتح کر لیے تو ایک دن ایک رومی افسر مدینہ آیا۔ اس نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا۔ پیارے بچوں، ان کو خیال تھا کہ اتنا بڑا لیڈر ایک عالی شان بڑے محل میں رہتا ہوگا، اس کا بہت زبردست دربار ہوگا، ڈھیر سارے ملازم آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے۔ لیکن وہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا جب اسے دیکھا کہ خلیفہ تو مدینے کے باہر ایک درخت کے نیچے زمین پر عام سے کپڑوں میں سو رہا ہے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ ہمارے بادشاہ تو اتنے بڑے محل میں ہوتے ہیں، ڈھیر سارے فوجی باہر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پیارے بچوں، پھر وہ کہنے لگے، عمر تم اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، وعدہ پورا کرتے ہو، اس لیے تم سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، تاکہ تمہیں قتل کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ پیارے بچوں، ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ خلیفہ تھے اپنے گھر سے باہر نکلے، ابھی وہ راستہ ہی میں تھے، تھک گئے۔ انہوں نے ایک غلام گدھے پر سوار نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا، آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو۔ وہ غلام تو بہت خوش ہوا، اس کو خلیفہ نے مدد کے لیے کہا۔ وہ فوراً اپنی سواری سے اترا اور کہا، آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ پیارے بچوں، جب لوگوں نے آپ کو غلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پیارے بچوں، جو سربراہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو طاقت دی ہوتی ہے، کچھ لوگ تو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ غلط کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ جیسے ہمارے صحابہ کرام، پیارے بچوں، اچھے اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صحابی سے بہت پیار کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے۔ ان کی قبر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بھی قوت عطا فرمائے، ہاں اپنے ہیروز کی طرح بہادر، دلیری اور عدل انصاف کے ساتھ کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا کر جنت میں جا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے مسلم ہیرو۔ اب ملیں گے نئی ویڈیو اور نئے ہیرو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔